وقت میں شہید ناموس رسالت، عاشق رسول، صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان و عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ فلسطین پہ جو ظلم کی بارش ہو رہی ہے اس کی بھی مذمت اور بیت المقدس کی شان و عظمت بھی آخر میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں جو چوتھا پارہ ہے، اس پارے میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا ہے اور غزوہ احد کا ذکر بھی کیا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے اور شوال کا مہینہ تھا، جو آج کل ماہ مبارک گزر رہا ہے۔ غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں پہ تیار تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر 50 صحابہ کرام نے کھڑے ہونا ہے اور ان 50 صحابہ کرام کا لیڈر سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے یہ پہاڑی والی جگہ نہیں چھوڑنی، اور ساتھ میرے آقا نے تاکید اتنی کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں اور ہماری لاشوں کو پرندے آ کر نوچنا شروع کر دیں تو پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اتنی تاکید کی۔ ادھر اللہ پاک نے احد کے میدان میں مسلمانوں کو فتح دی۔ جب فتح والا سسٹم شروع ہوا تو کافروں کا مال بہت زیادہ تھا، وہ مال غنیمت مسلمانوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کی کہ دیکھیں مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کروانا چاہیے۔ وہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے سرکار کا فرمان نہیں سنا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ہماری لاشوں کو پرندے بھی اچک لیں تو تم نے پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو چند صحابہ کہنے لگے کہ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نے یہاں پہ ڈٹے رہنا ہے
تب تک جب تک جنگ جاری رہے۔ اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ میں اس پہاڑی کو دیکھ کر آیا ہوں، احد کے میدان میں ہے، تو ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو 40 صحابہ نے جگہ چھوڑ دی اور 10 صحابہ وہیں پہ ڈٹے رہے۔ جب ان 40 نے جگہ چھوڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جنگجو تھے۔ اس وقت آپ نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت وہ کافروں کی طرف سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ رستہ خالی ہو گیا، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لشکر لے کر اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا، اور وہ ان کا اتنا زوردار حملہ تھا کہ جس حملے میں 70 مصطفیٰ کے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اور اسی غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اب جب ان کی طرف سے یہ معاملہ پڑا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج میں نے ذکر کرنا ہے، یہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے۔ ان کا جو چہرہ تھا وہ میرے آقا کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ جب یہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ جب ہمارے لیڈر ہی چلے گئے ہیں، سربراہ ہی چلے گئے ہیں، تو انہوں نے جگہ چھوڑنا شروع کر دی۔ میرے آقا ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، آنا حیٌ آنا حیٌ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ پھر یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ واپس پلٹ رہے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ میرے پاس تفسیر نعیمی ہے، قرآن پاک کی ایک ایک پارے کی ایک ایک تفسیر گجرات کے مولانا علامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اور یہ مفتی صاحب وہ ہیں کہ جب یہ کتاب لکھنے لگے تو مدینے کی گلیوں میں گئے اور کہا کہ میں سرکار کی شان لکھوں گا تو قلم بھی مدینے سے خریدوں گا۔ دکان پہ گئے تو اس سے پوچھا، بھائی یہ قلم مجھے پسند ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے بتایا اتنے ریال ہیں۔ تو جیب میں ہاتھ لگایا تو اتنے پیسے موجود نہیں تھے، قلم چھوڑ کے آ گئے۔ مفتی صاحب نے صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی۔ وہ جو دکاندار تھا اس نے بالکل آپ کے قریب فجر کی نماز ادا کی۔ مفتی صاحب نے جیسے سلام پھیرا تو اس نے اپنی جیب سے قلم نکال کے وہ مفتی صاحب کو دیا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے، یار اس کی قیمت تو میرے پاس ہے نہیں۔ تو اس نے کہا، میں نے کون سا آپ سے قیمت مانگی ہے؟ تو کہا، کل تو مانگ رہا تھا۔ کہا، کل کی بات ہو رہا ہے، کل آپ آئے تھے، آج میں آیا ہوں۔ کہا، قیمت جو ہے وہ آج میں دے رہا ہوں۔ کہا، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہا، سنو، مجھے نہیں پتا آپ کی شان و عظمت کیا ہے یا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں جب سے مدینے میں دکان چلا رہا ہوں مجھے کبھی بھی مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہوئی۔ مجھے رات کملی والے نے زیارت کروا کے کہا گیا، میرا احمد یار آیا گیا، اس کو قلم گفٹ کر دو جا کے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ تو اس لیے تم یہ قلم لے لو۔ اس قلم سے یہ کتاب لکھی ہے جس کو تفسیر نعیمی کہا جاتا ہے۔ بڑی قابل توجہ 19 پاروں میں لکھی گئی، 19 جلدیں الحمدللہ میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھا۔ اس نے 3 آوازیں لگائیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر کوئی جواب نہیں دینا۔ اب 3 آوازیں آئیں اور تینوں آوازوں میں جواب کوئی نہیں تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا یہ تینوں قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم سے چپ نہ رہا گیا، بولنے لگے او اللہ کے دشمن، ہم تینوں زندہ ہیں اور ہم تینوں تیرے سینے میں کھٹکتے رہیں گے۔ جب یہ جملے آپ نے کہے تو ابو سفیان فخری انداز میں کہنے لگا اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ایک ان کا بت تھا جو بڑا بت تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا حبل اونچا ہو گیا، حبل اونچا ہو گیا۔ اب میرے آقا نے اس کا جواب دیا، فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل۔ اور بت بیچارے نے کیا اونچا ہونا ہے، میرا اللہ ہی سب سے اونچا ہے۔ یہ میرے آقا کا جواب تھا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے لات، ہمارے پاس لات و عزا ہیں، بڑے بڑے بت ہیں، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی میرے آقا نے دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا والی اور وارث ہے اور تمہارا کوئی بھی والی اور وارث نہیں ہے۔ یعنی اور ترجمہ سادہ کر دوں، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ قابل توجہ بات ہے، ابو سفیان کہنے لگا بدلہ برابر ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بدر میں ہمارے لوگ مارے گئے تھے، 70 قتل کیے گئے تھے، احد میں تمہارے 70 مارے گئے ہیں۔ فاروق اعظم پھر بول پڑے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کیسے کہتا ہے بدلہ برابر ہو گیا ہے؟ وہ جو تمہارے 70 مارے گئے ہیں وہ جہنم میں سڑیں گے، اور وہ ہمارے جو 70 شہید ہوئے ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں خوشیاں منائیں گے۔ فرمایا بدلے کیسے برابر ہوئے ہیں؟ سنو، ہم بچ گئے ہیں تو ہم غازی ہیں، اور وہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ نے ان کو شہادت کے رتبے پہ فائز فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرنا، کمزور نہ ہونا، غم میں نہ پڑنا، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ شرط ایک ہے، بندہ پکا سچا مومن ہو، وہ کسی میدان میں مار نہیں کھائے گا، مومن ہو۔ ہاں یہ اس طرح کے امتحانات تو پھر ان کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مومن بنو تمہیں بلندیاں ملتی جائیں گی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حدیث سماعت فرمائیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی کسی محلے میں رہتا ہے، ایک صحابی کسی شہر میں رہتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، کسی قصبے میں میرا صحابی رہتا ہے، اور میرے صحابی کو اس قصبے میں وصال آ گیا، یعنی وفات ہو گئی اس کی۔ حضور فرماتے ہیں وہ صحابی اس پورے پنڈ کے لیے قیامت والے دن راہبر بھی ہوگا، لیڈر بھی ہوگا، رہنما بھی ہوگا۔ اور فرمایا وہ میرا صحابی جو کسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کو اس علاقے میں وفات آئی ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس صحابی کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کے دائیں بائیں اتنا نور ہوگا کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہوں گے وہ اس صحابی کے نور کی روشنی میں میدان محشر کا سفر طے کرتے جائیں گے۔ جب میرے نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے
نوکروں کی یہ شان ہے تو سردار کی شان کا کیا عالم ہو۔ اب جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، میں ابھی کل سے بڑا نا آبدیدہ ہوا، بڑے آنکھوں میں آنسو آئے، ایسے ایسے بھی مصطفیٰ کے نوکر تھے۔ آپ سنیں تذکرہ تو دل باغ باغ ہوگا۔ ان کا نام ہے مصعب میم صاد عین با، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر ہیں۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے خوبصورت جو نوجوان تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، سب سے خوبصورت۔ وکان مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ فتح مکہ تھا شباباً و جمالاً، جوانی بھی اس طرح کی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ یہ مستدرک میں پوری حدیث موجود ہے۔ وَقَانَ أَبَوَاهُ يُحِبَّانِهِ، آپ کے ماں باپ آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ وَقَانَ آتَرِ أَهْلِ مکہ، پورے مکہ میں سب سے قیمتی خوشبو جس بندے نے لگائی ہوتی تھی اس کو مصعب بن عمیر کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے آپ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے اگر کوئی بعد میں گزرتا تھا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ 400 درہم کا سوٹ پہنتے تھے، جوتا آپ کا یمن سے آتا تھا، یمن سے جوتا آتا تھا، اتنے امیر تھے۔ اور جب پتہ چلتا تھا مکے کی عورتوں کو کہ مصعب بن عمیر گھر سے نکلنے لگا ہے تو مکے کی عورتیں گلیوں میں قطاریں بنا کر کھڑی ہوتی تھی کہ ہم نے مصعب بن عمیر کو دیکھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما رأیت بمکہ احسن لمۃ ولا اراک خلۃ ولا انعم نعمۃ، فرمایا میں نے حضرت مصعب بن عمیر کے علاوہ یعنی مکے میں سب سے حسین، سب سے مالدار اور سب سے اچھے لباس والا اور سب سے اچھی نعمتوں والا میں نے جس بندے کو دیکھا ہے وہ مصعب بن عمیر ہے۔ مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی شہزادہ جا رہا ہے۔ اور جب 4 دوستوں میں بیٹھتے تھے، کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، 4 دوستوں میں بیٹھتے تھے تو جب آپ بیٹھ جاتے تھے باقی سارے خاموش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کی بات بڑی قیمتی ہوتی تھی۔ بہادر اتنے تھے کہ بہادری میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، اتنے بہادر تھے۔ ادھر میرے آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا، ادھر ان پہ چمکتی ہوئی جوانی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمانوں کی درس گاہ تھی اس کا نام تھا دار ارقم۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پہ حضور صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضور کے پاس آئے، ایک نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، ظاہری بات ہے اسلام کے اندر ایک ایسا بندہ آئے جس کا لباس بھی سب سے اعلیٰ ہو، جس کا جوتا بھی سب سے اعلیٰ ہو، ٹھیک ہے، اور جس کا کردار بھی اعلیٰ ہو، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہو، تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ۔ تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کا نہ اپنی امی سے ذکر کیا نہ اپنے بابا سے ذکر کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ مسلسل جانے لگے۔ آپ کے جو دوست تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مصعب بن عمیر دن بدن بدلتا جا رہا ہے، تو آپ کے دوستوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا تو دیکھا تو یہ تو
کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بتایا۔ جب ماں نے یہ خبر سنی تو والدہ کو بڑا غصہ آیا، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے قریب آئے جب رات کے وقت، تو ماں بڑے گرجدار لہجے میں بولی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اتنے بہادر تھے، لیکن ایک ماں تھی جس کی نظروں میں نظریں بھی نہیں ملاتے تھے، اتنے بہادر ہو کر۔ تو ماں نے نا دبکے لگائے گرجدار لہجے میں، اور دیکھا مصعب بن عمیر نے کہ میری امی نے لوگوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے تم نے اپنے بابا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ کہا امی تمہیں صحیح پتہ چلا ہے۔ کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں میں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا پہلا حملہ تھا، وہ پتہ کیا تھا؟ پہلا حملہ یہ تھا کہ وہ جو ہجوم اکٹھا تھا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں امیر گھرانے کے تھے، اس ہجوم میں چند بندوں کو چنا اور چن کر کہا کہ میں تمہیں مال دوں گی، تم اس کو رسیوں کے ساتھ باندھنا شروع کرو۔ جب یہ اعلان آپ کی والدہ نے کیا، خیر آپ کی امی تھی، آپ تو سارے ارادے جانتے تھے، تو جب وہ 4-5 بندے تیار ہوئے اور باقی ہجوم الگ ہو گیا، تو مصعب بن عمیر نے کہا تمہیں میرا پتہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے مکے میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کرتا تھا؟ کہا ہاں یہ بھی پتہ ہے۔ کہا پھر سن لو، میرے سامنے نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ جب یہ جملے حضرت مصعب بن عمیر نے بولے تو وہ جتنے بندے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب والدہ کو اور غصہ آ گیا کہ میری یہ جو پلاننگ تھی اس کو بھی مصعب بن عمیر نے زیر کر دیا۔ اب والدہ کو اور غصہ آیا تو اس نے کہا سن، یہ یمن سے جو تیرا جوتا آتا تھا یہ جوتا میری کمائی کا تھا، اتار دو یہ جوتا۔ مصعب بن عمیر نے جوتا اتار کے رکھ دیا۔ یہ ہے اسلام کا جھنڈا جب لگتا ہے تو پھر اسلام کا جھنڈا کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ کہا یہ جو تیرے جسم پہ 400 درم کا لباس ہے اس کو بھی اتار کے رکھ دے۔ جسم سے لباس اتار دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہا جتنی تیرے پاس دولت ہے ساری رکھ دے، ساری دولت رکھ دی۔ کہا وہ جو تو عطر لگاتا ہے نا تو مکے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو بعد میں گھنٹوں تک گلیوں سے خوشبو آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے، وہ عطر کی ڈبیا بھی رکھ دے۔ تو مصعب بن عمیر نے عطر کی ڈبیا بھی رکھ دی۔ کہا میرا تیرا تعلق تب ہوگا جب تو ان کا کلمہ چھوڑے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے سماعت فرمائیں۔ عرض کیا امی جان میرا پورا جسم ننگا ہو گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کوئی کپڑا دے دیں تاکہ میں اپنے جسم پہ ڈھانپ سکوں۔ ماں نے قریب پڑے 2 ٹاٹ پڑے تھے، ماں نے وہ ٹاٹ اٹھا کر دیے اور یہ 7 جلدوں میں حلیۃ الاولیاء میرے پاس ہے، اس میں موجود ہے ماں نے قریب پڑی مینڈے کی کھال تھی جو خشک ہو چکی تھی، جس سے جائے نمازیں بنتی ہیں اور کمبل بنائے جاتے ہیں، ماں نے وہ کھال اٹھا کے دے دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پہ کھال اوڑھ دی،
پہلے مکے کی عورتیں باہر نکل کے انتظار کرتی تھی کب یہ اسلام کا شہزادہ مصعب بن عمیر گزر رہا ہے۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن اب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب مصعب بن عمیر گزرے، جیسے دار ارقم میں داخل ہوئے، پہلے تو خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کا نوکر مصعب بن عمیر آگے آ گئے۔ جیسے دار ارقم کا دروازہ کھلا، صحابہ نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، سینے پہ بھی ٹاٹ کا لباس ہے، شرمگاہ پہ بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا گیا؟ عرض کیا کہ اپنے غلام کو تو دیکھیں، اور جس کی خوشبو کے لیے لوگ ترستے تھے، جس کے جوتے کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جس کے لباس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، آج جسم پہ ٹاٹ کا لباس پہنے آگے آ گئے۔ میرے نبی نے جب نظر اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرے پورے مکے کا شہزادہ آگے آ گیا ہے، یہ میرے پورے مکے کا شہزادہ آگے آ گیا ہے، جس نے اسلام کی خاطر دولت بھی چھوڑ دی، اسلام کی خاطر ماں کو بھی چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر لباس بھی اتار کے دے دیا، اور زمانے والوں کو سبق دیا۔ دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، مل کے پڑھیں دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار، سارے مل کے پڑھو، سارے محبت نہ، دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار، اور زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار۔ جس کا کاروبار چل رہا ہو، گھر والے کاروبار کھینچ لیں تو فیصلہ بڑی مشکل ہوتا ہے، لباس لے لیں فیصلہ بڑا مشکل ہے، جوتے تک لے لیا جائے فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے صحابہ پہ جن کی شان یہ تھی کہ کملی والے کے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ادھر میرے نبی کے پاس آئے، چند لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے۔ ماں بڑا پیار کرتی تھی، ماں نے قسم کھا لی جب تک مصعب واپس نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، میں عرب کی گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی رہوں گی۔ آپ کا دوسرا بھائی تھا، اس نے دیکھا جب ماں بے ہوش ہو جاتی، ماں کے ہونٹوں کے ساتھ پانی کے قطرے لگا دیے جاتے، ماں کو جب ہوش آتا تو ماں پھر پوچھتی میرا مصعب آ گیا ہے کہ نہیں، اتنا پیار تھا۔ لیکن دوسری طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب حبشہ میں پتہ چلا کہ مکے میں لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا گیا تو دوبارہ مکے کی طرف آئے، اور جیسے مکے کی گلیوں میں داخل ہوئے تو جو چادر جسم کے اوپر تھی اس چادر میں 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی مکے کی گلی تھی جس میں 400 درہم کا لباس پہن کے چلتے تھے، لیکن آج ایک چادر ہے اور 4 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب میرے نبی کے سامنے آئے تو میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میرا وہ نوکر آ گیا ہے، ما رأیت بمکہ احسن لمتن ولا ارکا حلتن ولا انعم نعمتن، جس کی خوشبو بھی قیمتی ہوتی تھی، لباس بھی قیمتی ہوتا تھا، عطر بھی قیمتی ہوتا تھا، لیکن آج میری محبت میں چادر وہ لے کر آیا گیا جس میں پیوند لگے ہوئے گئے۔ گویا مصعب نے بتا دیا ہر دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی جاتی ہے۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا
सदा वसदा रवे तेरा दवारा या जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा। मदीने वाले कुछ लोग हुजूर के पास आए, हमें ज़रूरत है कोई हमें आकर तबलीग करे। तो हुजूर ने पूरे सहाबा के मजमे में जिस बंदे का इंतखाब किया था उसको ज़माना मुसअब बिन उमैर कहता है। कभी इंटरव्यू में सवाल हो जाता है हमें इस्लामियात वालों को कि मदीने के सबसे पहले मुबल्लिग कौन हैं, तो मदीने के सबसे पहले मुबल्लिग हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। आपका वालिदा की तरफ से 4 पुश्तों में और वालिद की तरफ से 5 पुश्तों में सिलसिला नसब मेरे मुस्तफ़ा करीम के सिलसिले के साथ जाकर मिलता था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो बीवी थी वो हमना बिनत जाहश थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से एक बीवी थी ज़ैनब बिनत जाहश। ज़ैनब बिनत जाहश और हमना बिनत जाहश दोनों बहनें थीं। गोया रिश्ते में हज़रत मुसअब बिन उमैर मेरे आका के हम जुल्फ़ भी थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने मुबल्लग बनाकर भेजा। याद रखें, कभी कभी तबलीग करनी पड़ जाए, क्योंकि तबलीग हर बंदे पे फ़र्ज़ है, तो मुबल्लिग के अंदर चंद खूबियों का होना ज़रूरी है। मुबल्लिग जो है अच्छे अखलाक वाला हो, ये नहीं कि वो खुद बद अखलाक हो तो लोगों को क्या सिखाएगा। मुबल्लिग जो है ये बुर्दबार हो, उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत हो। मुबल्लिग जो है हिकमत वाला हो, सब्र वाला हो, और हर सूरत नरमी करने वाला हो, और मुश्किलें आ जाएं तो मुश्किलात का सामने करने वाला हो। और सबसे बड़ी बात है जो तबलीग करता है खुद अमल करने वाला हो। फिर मुबल्लिग लालची ना हो, मुबल्लिग बहादुर हो। ये सारी सिफ्तें उस सहाबा के मजमे में जिसके अंदर मौजूद थी, उनको मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने का मुबल्लिग बनाकर भेजा। फिर आप जब मदीने में आए, आप हुजूर की नज़र ने चुना हुआ था, आपने मदीने में आकर तबलीग शुरू की। 12 महीने गुजरे, 12 महीने गुजरे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को तबलीग की थी। 70 मुसलमान तैयार किए। वो 70 लोग ऐसे तैयार किए कि जिनके दिल में इस्लाम का झंडा लगा दिया था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 महीनों के बाद जब हज का मौसम आया, मक्के में हज करने के लिए आए, तो मेरे नबी ने देखा मेरा मुसअब बिन उमैर आ गया। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इसके साथ तो पूरा काफिला गया। आकर हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज किया का ये 70 लोग लेकर आया हूँ, इन 70 लोगों ने तेरा कलमा पढ़ लिया गया, ये मुसलमान हैं। वो पहले मुसलमान थे, अब उन 70 लोगों ने कमली वाले की ज़ियारत की तो सहाबी मुस्तफ़ा बन गए, मेरे नबी के सहाबी बन गए। काबिल तवज्जो बात है, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आका ये 12 माह की कारकर्दगी है, अभी तो 70 लोग ये हैं, मैं तो मदीने में कितने लोग तड़पते छोड़ आया हूँ जो सिर्फ तेरे दीदार की खातिर है, तेरे दीदार की खातिर तड़प रहे हैं। जब मेरे नबी ने यह जुमला सुना तो मेरे मुस्तफ़ा इतने खुश हुए, हज़रत मुसअब को अपने सीने से लगाया, और दुनिया के इतर के अंदर वो खुशबू नहीं थी जो कमली वाले के सीने में खुशबू थी, इसलिए कि अल्लाह ने उस सीने पे पूरा कुरान नाजिल फरमाया था। मोहब्बत को सारे सुभान अल्लाह।
حضرت مصعب بن عمیر، یار یہ بات آج میں نے جمعے سے پہلے پڑھی، کتنی دیر میری آنکھوں میں آنسو رہے، اتنا عشق رسول تھا، میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ سنیں اور گھروں میں بتائیں، میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، میرے نبی سے گفتگو شروع کی، ادھر آپ کی والدہ کو پتہ چلا، مصعب بن عمیر واپس آیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ اور تم مصعب کو کہو تو ماں کا اتنا ہی نافرمان ہو گیا ہے، اتنے دنوں کے بعد آیا ہے، تجھے پہلے ملاقات اپنی ماں سے کرنی چاہیے تھی، تو کدھر چلا گیا ہے۔ اب حضور سے باتیں ہو رہی تھی، مدینے کی کارکردگی کی خبر دے رہے تھے، مدینے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس بندے نے جب آ کر پیغام دیا، اب میرے نبی سامنے بیٹھے تھے، مصعب بن عمیر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا جا میری ماں کو جا کر بتا دے، اگر ایک شہر ہو اور اس شہر میں میرے کملی والے بیٹھے ہو تو مصعب جب اس شہر میں داخل ہوگا، مصعب کملی والے کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں ملنے کے لیے جائے گا، میں تو اپنے آقا کو ملنے کے لیے آیا ہوں، جب ادھر ملاقات سے فارغ ہوں گا پھر تیرے پاس آ جاؤں گا۔ اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا، اور یہ جملے تو کوئی کم نہیں، میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ایسی مبارک جماعت پہلا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، میرے آقا دیکھو میرے آقا کتنے خوش ہوئے کہ مصعب نے آج اپنی امی کو پیغام کیا بھیجا، اگر ایک شہر میں کملی والے آقا بیٹھے ہوں تو میں کسی اور کو ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں سرکار کے پاس آؤں گا۔ جب ملاقات سے فارغ ہوئے، اٹھے اپنی امی کے گھر آئے ملاقات کے لیے، ماں نے پہلی نظر مصعب بن عمیر کو دیکھا، ماں نے کہا اتنا نافرمان ہو گیا ہے، تو مجھے دیکھنے کے لیے ہی نہیں آیا؟ کہا اب تو دیکھنے آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا تو نے ابھی تک کلمہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا ماں میں نے پڑھنے کے لیے پڑھا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا تھا، میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ ماں نے کہا مصعب تجھے یاد ہے میں تجھے قیمتی لباس دیتی تھی، میں تجھے یمن سے جوتا منگوا کے دیتی تھی، میں تجھے اعلیٰ عطر لگاتی تھی اس لیے کہ تو خوبصورت بڑا تھا۔ مصعب تمہیں پتہ ہے نا، تو مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، عورتیں گھروں سے باہر نکل کر تمہیں دیکھتی تھی، اور تجھے میری مہربانیاں یاد ہی نہیں، اور تو ان کے پاس جا کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا نوکر بن گیا گا۔ عرض کیا ماں میرے پورے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر بھی ان کی غلامی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ پورے جہان میں جو مزہ آیا گیا وہ کملی والے کی غلامی میں آیا گیا۔ ماں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، مصعب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب ماں نے پھر پروگرام بنایا، وہ پروگرام کیا تھا؟ ماں نے کہا کسی طرح ان کو دوبارہ قید کروں۔ مصعب نے ماں کا ارادہ جان لیا، لوگوں کی طرح منہ کر کے کہنے لگا خبردار میرے قریب مت آنا، تمہیں پتہ ہے جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت کوئی میرے مقابلے میں نہیں آتا تھا، اب تو رسول اللہ کا نوکر بن گیا ہوں، اب جسم کی طاقت بھی موجود ہے، عشق رسول کی طاقت بھی موجود ہے۔ پھر کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ مصعب بن عمیر کی والدہ نے کہا کلمہ نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوائنٹ ہوتے ہیں کمپرومائز کرنے کے، لیکن صحابہ کی زندگی پڑھو، تم تو مرضیوں کے ساتھ بہت سارے لوگ مرضیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اور جو میرے آقا کو نبی نہ مانے اس سے کاروبار کیا جا رہا ہے، اس سے تو بھوکا رہنا اچھا ہے۔ قابل توجہ بات ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی کہ شاید
میرے آنسو نکلتے دیکھ کے یہ بدل جائے گا۔ لیکن صحابہ تو وہ تھے سگے باپ کی گردنیں اتار کے کہتے تھے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے۔ وہ صحابہ تھے۔ جب پھوٹ پھوٹ کے ماں رونے لگ پڑی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انداز بدلا، کیونکہ ایک سچے مبلغ تھے۔ کہا امی تو یہ مت سمجھنا کہ مصعب تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا، تو میری ماں ہے اور میں تیرا بیٹا ہوں اور میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن امی اس پیار میں ایک دیوار ہے اور وہ دیوار کفر کی دیوار ہے۔ ماں کبھی تو اس دیوار کو توڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے دیکھ، پھر زمانہ دیکھے گا مصعب اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں نے پھر کہا مجھے ستاروں کی قسم، کیونکہ پوجا کرتی تھی نا، تو کہا مجھے ستاروں کی قسم میں تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پھر اماں ہو سکتا ہے میرے دل پہ تو نے چوٹ لگا دی ہے، ہو سکتا ہے یہ تیری میری آخری ملاقات ہو، ماں میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا پیار نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی موضوع کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کروں گا۔ آج آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یوم تحفظ بیت المقدس منایا جا رہا ہے۔ کیا بیت المقدس؟ میرے نبی کو اللہ نے ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ امام الانبیاء کا پریکٹیکلی عملی طور پہ اگر جائزہ لینا ہو تو وہ مسجد اقصیٰ تھی اور مصلی پہ مصطفیٰ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے رسول نبی آئے، تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میرے آقا جب مکے میں رہے تو عبادت کرتے تھے تو منہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ جب مدینے میں آئے تو نمازیں پڑھی جاتی تھی تو 13 یا 17 مہینے مصطفیٰ نے منہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بیت المقدس وہ قبلہ ہے جو سارے نبیوں کا قبلہ ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سواری ایک تھی، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا، اس کے ساتھ کمپرومائز ہوا تھا کہ اتنے میل سفر میں نے پیدل کرنا ہے اور اتنے میل سفر تم نے پیدل کرنا ہے تاکہ دونوں کو سواری مل جائے۔ جیسے بیت المقدس والی زمین آئی تو باری غلام کی تھی اوپر بیٹھنے کی اور باری عمر فاروق کی تھی پیدل چلنے کی۔ تو غلام کہنے لگا آپ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں، آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں، آپ بادشاہ بن کے جا رہے ہیں، آپ پشت پہ آ جائیں، میں اونٹنے کی رسی پکڑ لیتا ہوں تو قربان جاؤں۔ فاروق اعظم کا جواب کیا تھا؟ فرمایا اگر ایسا کر لیا تو میرے انصاف پہ داغ لگ جائے گا، میں رسی پکڑ کے جاؤں گا، تم پشت پہ بیٹھ کے جاؤ گے۔ جیسے اس بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے اپنی کتابوں کو کھول کر کہا مصطفیٰ کریم کے نوکروں کی یہ شان ہے، غلام سواری پہ ہوتا ہے، وزیر اعظم پیدل آ رہا ہوتا ہے۔ یہ شان ہے اس بیت المقدس کو۔ آج گولیوں کے ساتھ خون آلودہ کیا گیا۔ 26 رمضان المبارک سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 26 رمضان المبارک کی نماز تراویح میں گولیاں برسی۔ مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ صرف انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ سجدے میں تھے تو گولیاں برس رہی تھیں۔ پھر آوازیں اٹھیں تو کچھ غیرت مند لوگوں نے، ہمارے تو بغیرت ہو گئے نا، غیرت مند کی بات کر رہا ہوں، غیرت مند لوگوں نے حملے کیے ان پہ، تو ان کے حملے اور بڑھتے گئے، اتنے بڑھتے گئے۔ اب تو فلسطین میں گھروں سے بچوں کو نکال کر ماؤں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، ماؤں کی چھاتیوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس نوجوان لڑکیوں کو بالوں کے ساتھ لٹکا کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔
ارے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہی قصور ہے کہ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ جانیں دے دے کے بتا رہے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کو ہم سے کیا توقع ہے؟ ہمارے اندر تو کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، اور ہمارا نام نہاد ریاست مدینہ کا نام لینے والا یہ وزیر اعظم کہتا آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ خاموشی سے، کشمیر فتح ہو جائے گا۔ اگر دھوپ میں کھڑے ہونے سے فتح ملتی تو مصطفیٰ کبھی بھی بدر میں نہ جاتے، مصطفیٰ کبھی بھی احد میں نہ جاتے۔ ارے دھوپ میں کھڑے ہونے سے فتح نہیں ملتی، فتح ملتی ہے تلوار اٹھا کے سینہ بچھا کے، اور پھر صحابہ نے فتح لی ہے۔ لیکن آج وہ کل میں وہ عارف علوی جو ہمارا صدر ہے، ایک جڑا اتنے صدر بن جانا وہ کدی کدی نظر آندا ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ عہدوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس کا کل بیان میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا مسلم امہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا سامنا کر سکے۔ ادھر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کہہ رہا ہے ایٹم بم ایک ہی میں نے بنایا ہے جو پورا زیر کرتا جائے گا، اور ادھر وہ یہ بیان دے رہا ہے، اور اس کا دوسرا بیان اس سے بھی گرا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسلم امہ کمزور ہی بڑی ہے، ان کا سامنا برداشت کریں بس۔ ایک اس نے کل بیان دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جس طرح باقی مذمت کرتے ہم نے بھی مذمت کر دی۔ یار تسی تصور کرو کہ کاش ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہ ہو، تو تصور کرو اگر ساڈے چو کسی دا بچہ جلایا جائے، وہ دے ٹکڑے کیتے جان، عورتاں دے چھاتیاں نو کٹیا جاوے، کیا برداشت ہے؟ کیا یار ان کا قصور ہے؟ وہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا ہے۔ ارے فلسطین میں ایک مسجد میں اذان ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ پہ مؤذن پہنچا تو پوری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ وہ گھروں میں اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں، وہ گولیوں سے سینے جو ہیں چاک کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ ہمارے حکمرانوں کو غیرت کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، اگر شرم نہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ارے پیر طریقت پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب، انہوں نے چند دن پہلے اعلان کیا ہے جہاد فرض ہو گیا ہے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف ماتب جلالی صاحب نے اعلان کیا ہے جہاد فرض ہو گیا ہے۔ علماء بولے جہاد فرض ہو گیا ہے، کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ تو اتنے سے علاقے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایمانی قوت ہے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ مولا علی پاک اخروٹ توڑ رہے تھے، اخروٹ نہیں ہوتے، اخروٹ توڑ رہے تھے تو اخروٹ نہیں ٹوٹا، تو کسی نے کہا علی وہ خیبر دا دروازہ ایڈا وزنی چک لیا جڑا 40 بندے نہیں سی چک سکتے، تے اتھے تو اڑکو خروٹ ہی نہیں توڑیا جا رہا۔ فرمایا وہ خیبر میں جو میری طاقت تھی وہ میری ایمانی طاقت تھی، اور یہ میری جسمانی طاقت ہے اپنی، وہ مصطفیٰ کے پیار کی طاقت تھی کہ علی جس طرف ہوتا تھا علی اس طرف سے فتح لے کر آتا تھا۔ لہٰذا ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔ آج ضلع کچہری چوک میں تمام تنظیمیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، یہ پی ٹی آئی، یہ اور اس کے علاوہ اپنا پیپل پارٹی، نون لیگ، یہ ساری تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ اور آپ یہ مت سمجھنا کہ دھوپ میں ہم جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جہاں گولیاں چل رہی ہیں ان کے سینے کاٹے جا رہے ہیں اور آپ کو گرمی لگتی رہی، یہ بھی تو سوال ہوگا نا، یہ بھی تو پوچھا جائے گا۔ تو میں تو ممبر پہ بیٹھ کے درخواست ہی کر سکتا ہوں، انشاءاللہ آج سنی تنظیموں کے تحت بھی اور باقی مکتبہ فکر تمام کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج کا آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ قیامت والے دن آواز اٹھے گی، اور فلسطین کے حق میں تم اپنے ملک میں باہر نکلے تھے تو ہم سینہ تان کے کہیں گے ادھر تو نہیں جا سکتے تھے، ادھر باہر کھڑے ہیں۔ تو جس نے جانا ہو، کیونکہ میں نے ایک بھائی کو کہا وہ رکشہ بھی لے کر آئے ہیں، اور کچھ میں نے دوستوں کو انفرادی طور پہ مل کر کہا وہ موٹر سائیکل لے کر آئیں گے۔ باقی جیدہ دل کرے، میں ہاتھ نہیں چکانے، میں یہ دسنے کہ حکومت حکمران تے ہو گیا لیکن ان تاڑے تے چھاڑ دیتی ہے، جیدہ دل کرے
وہ موٹر سائیکل لے کے 2:50 تے مسجد دے وچ آ جائے تو انشاءاللہ اسی 2:50 تے تو قافلہ روانہ کریں گے. جنہیں بھی ہوئے کوئی نہ آیا تو حبیب اللہ سیالوی ضرور جائے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کی یہ جو مصطفیٰ کی امتی ہیں، انسانیت ہے، ان کا درد سینے میں رکھا کریں. آج کسی کے لیے آنسو بہائیں گے تو کل تمہارے لیے بھی درد پیدا ہوگا. اور حکومت سے کوئی توقع نہ رکھیں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بانگے دول کہہ رہا ہوں، اس سے کوئی توقع نہ رکھیں. وہ تو کہتے ہیں خاموش رہیں کشمیر آزاد ہو جائے گا. کبھی خاموش رہنے سے بھی کشمیر آزاد ہوا ہے؟ ہمارے مولانا خادم رضوی صاحب نے کہا تھا 1 گھنٹہ میرا لائیو بیان چلاؤ اور اس وقت کسی کا بھی بیان نہ چلے. فرمایا فوج کو سامنے بٹھاؤ، اگلے گھنٹے میں اگر فوج کشمیر نہ لے کر آئے تو میری گردن اتار دینا. لیکن انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. وہ بیچارہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے آپ کو پتہ ہے. کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی تھڑی پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پاکستان کا محسن پاکستان ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے. دعا کیا کرے، اور سب سے بڑی دعا یا اللہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر کا صدقہ ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرما اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ باہر گو لگی ہوئی ہے اور آج تڑپال نہیں لگی ہوئی، تو جن لوگوں کو دھوپ نصیب ہوگی ان سے ہم پہلے ہی